ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی، آج جس مہینے کا اختتام ہوا ہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور پورے ماہ میں برطانیہ کے ہر گلی کوچے میں، ہر مسجد میں، ہر ادارے میں، ہر مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں جشن منائے گئے، محافل کا انعقاد کیا گیا، گھروں کو سجایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں 2-4 منٹ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ امانت جبین آدم سے منتقل ہوتی ہوئی پاکیزہ پشتوں میں، پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی، تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں. نہ میں نے محسوس کیا کوئی ایسی زحمت محسوس کی جیسے ان ایام میں عورتیں محسوس کرتی ہیں، نہ میری جسامت میں، وزن میں کوئی فرق پڑا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بطن کے اندر جس امانت کی میں امین تھی وہ نور تھا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو تمام محدثین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار مختون پیدا ہوئے، مقطوع سرہ پیدا ہوئے. آپ کی ناف بریدہ تھی اور ختنہ شدہ تھے. یہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 دنوں کے بعد آپ کے جد اعلیٰ سیدنا حضرت عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا، وہ محض سنت ابراہیمی کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اس تکمیل کے لیے، ورنہ سرکار کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی. مقطوع سرہ پیدا ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جو ایک نوجوان عورت کو، ایک جو اولاد کی صلاحیت رکھنے والی کو مہینے کا ایک عارضہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ خون جو ہے وہ بندے کی اس بچے کی غذا بنتا ہے، یعنی وہ خون اس بچے کی غذا بنتا ہے. اور وہ خدا بند قدوس نے غذا کا جو راستہ متعین کیا وہ ناف. حالانکہ غذا منہ کے راستے آفیشلی دی جا سکتی ہے، جب بچہ 4 مہینے کا ہو جائے تو اس میں روح پڑ جاتی ہے، اعضاء کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، منہ کے راستے غذا دی جا سکتی ہے. لیکن خدا بند قدوس نے کسی کا بھی بچہ ہو، بطن مادر میں اس کی غذا ناف کے ذریعے آتی ہے، منہ کے ذریعے نہیں. وجہ یہ تھی کہ یہ جو خون ہے، دم، یہ چونکہ ناپاک ہے، اور اس بچے نے دنیا میں جا کر میرا کلمہ پڑھنا، میرے محبوب کی نعتیں پڑھنی ہیں، میرے بندوں کا تذکرہ کرنا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. لہٰذا میں اس منہ کو ناپاک نہیں ہونے دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس منہ کو بطن مادر میں پاکیزہ رکھا. دنیا میں جانے کے بعد اب تیری مرضی، جہاں چاہے منہ مار، لیکن جب تک تیرے اختیار میں نہیں تھا ہم نے اس منہ کو نعت مصطفیٰ کے لیے پاکیزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کے لیے ملوث نہیں ہونے دیا، اور اپنے ذکر کی وجہ سے ملوث نہیں ہونے دیا. سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی غذا وہ نہیں تھی جو بطن مادر میں عام بچوں کی غذا ہوتی ہے. بتانا یہ تھا جو بطن مادر میں رہ کر بے مثل اور بے مثال ہے، بطن مادر میں رہ کر اس غذا کا محتاج نہیں جس کے تم محتاج ہو، تو پھر دنیا میں آ کر وہ اس غذا کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے جو کچھ دنیا میں آ کر تناول فرمایا، فرماتے انما اکلا و شربا
तालीम ले उम्मत ही व तशरीअन लहा, हुजूर ने जो खाया पिया वो उम्मत की तालीम के लिए और उम्मत के लिए जायज होने के लिए, वरना हम उसके जरूरतमंद थे, सरकार उसको उसकी जरूरत नहीं थी। यही इस बात पर शाहिद हैं यूं के अय्याम विसाल के रोजे। हुजूर फरमाते हैं आना अभी तो इंदा रब्बी हुआ यूते मोनी व यस्कीनी, मेरी रातें अल्लाह के पास गुजरती हैं, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, मेरी गिजा ये नहीं है जो तुम्हारी गिजा है। और शायद इसी बात की तरफ हजरत आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इशारा किया है। आप फरमाते हैं कि ई खुरद गर्दद पलीदी जी जुदा, ई खुरद गर्दद पलीदी जी जुदा, ये आम लोग खाते हैं, नतीजा ये होता है कि उनसे नापाकी बरामद होती है। आंख खुरद गर्दद हमा नूरे खुदा, और वो जो तनावल फरमाते हैं वो सब नूरे इलाही निकलता है। मेरी और आपकी माँ हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, आप सोचने लगी आम तौर पर नेचर ये है, फितरत ये है, कुछ दिन आदमी गुस्ल ना करे तो जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है, पसीना निकले तो बदबूदार हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर से वो खुशबू आती है जो दुनिया की किसी खुशबू में नहीं है। सरकार जिस गली से गुजर जाते, सहाबा इकराम अर्ज करते हैं मैं हुजूर को तलाश करना मुश्किल ना होता, हम उस खुशबू को फॉलो करते और सरकार की बारगाह तक पहुंच जाते। और सरकार का पसीना मुबारक दुनिया की कोई खुशबू उसके मुकाबले में नहीं है। आला हज़रत फरमाते ना कि या रसूल अल्लाह, जिस दुल्हन को आपका पसीना मिल जाए ना, है जी, आपका पसीना मिल जाए, मांगे ना कभी इत्र न चाहे फिर दुल्हन फूल, ऐ मेरे महबूब आपका पसीना जिसे दस्तयाब हो जाए फिर दुनियावी खुशबू की उसकी जरूरत नहीं है। तो माई साहबा सोचती हैं वल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इतर ना फिर चाहे दुल्हन फूल। फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा का पसीना खुशबूदार। सोचने लगी सरकार जो बाहर तशरीफ ले जाते हैं ये टनी टनी क्यों होती जी? अच्छा अच्छा, सोचने लगी जब सरकार का पसीना इतना खुशबूदार है तो सरकार रफ़े आदत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, सरकार से जो बरामद होता है पता नहीं उसकी कितनी खुशबू होगी, क्या होगी। आप फरमाती है मैं एक बार हुजूर के पीछे, हुजूर बात तशरीफ ले गए रफ़े आदत के लिए, पीछे पीछे मैं भी चल पड़ी, यानी सरकार से छुप कर। देखा कि सरकार बात तशरीफ ले गए, हुजूर ने जान दरख्तों को इशारा किया, झाड़ियों को वो सारी इकट्ठी होगी, सरकार के लिए पर्दा हो गया, सरकार ने रफ़े आदत फरमाई और उसके बाद आपने आर्डर फरमाया, वो झाड़ियां अपनी अपनी जगह चली गईं। फरमाती हैं कि मैं वहां देखने के लिए गई, आया सरकार ने रफ़े आदत फरमाई, क्या बरामद हुआ? फरमाती है मां सवाए खुशबू के मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया, ना जमीन पर ऐसे असरात नजर आए, ना जमीन मुलव्वस नजर आई, खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था। तो वापस आकर भाई साहब वापस हाजिर होती हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह बे अभी अंता व उम्मी, ये मैं आपके पीछे गई और ये कैफियत मैंने मुलादा फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कि आयशा जो पाकीज़ा चीज होती है उसे जमीन कब छोड़ती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन मादर में जो सरकार की जिंदगी है वो किसी और बच्चे की तरह नहीं है, वहां रहकर उस गिजा के मोहताज नहीं है, तो फिर दुनिया में उस गिजा के मोहताज कैसे हो सकते हैं? ये ज़हन में रखें बात। एक और मैं आप असल बात और बताना चाहता हूं, ये बात मुसल्लमात में से तवातुर के साथ साबित है। सैयदा कायनात हजरत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा इस महाना अर्ज से पाक थी।
اور پوری زندگی میں آپ کی ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی. یہ عارضہ آپ کو لاحق نہیں ہوا. بچوں کی ماں بنی. بتانا یہ ہے کہ خاتون جنت کے بطن انور میں بچوں کی غذا کیا تھی. خون تو وہ غذا بنتا ہے، جب وہ ہے ہی نہیں تو بچوں کی غذا کیا ہے. فرمایا کہ ان سے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا تھا. یہ سرکار کے بیٹے ہیں، جیسے سرکار کو اس غذا سے محفوظ رکھا ان بچوں کو بھی وہ غذا نہیں دی. کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے. تو جس ماں کی وجہ سے بچوں کو یہ عظمت ملے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنت سے جبریل سیب لے کر آئے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی نے سیدات نساء اہل الجنہ مستقل کتاب لکھی، اس میں متعدد حدیث لکھی ہیں. سرکار نے وہ سیب ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی. سیدہ کائنات کی اصل جنت ہے، لہذا سرداری بھی وہاں کی ہے. اور اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی یہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. حور صفت آ رہے جنت کی حوریں تو کنیزیں نہیں کی. بتانا اس مشابہت کی وجہ سے جیسے وہ اس عارضے سے پاک ہے میری بیٹی بھی پاک ہے، اس لیے کہ ان کی اصل جنت سے ہے، میری بیٹی کی اصل بھی جنت سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار سونگا کرتے، بوسہ بھی دیتے، سونگتے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بوسہ دینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ سونگنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو آتی ہے میری بیٹی سے، تو جس کی اصل جنت ہو پھر اس کی بھی یقیناً طہارت کا یہی عالم ہوگا. آگے چلتے ہیں. مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. کوئی تاریخ نہیں لکھتی، کوئی محدث نہیں لکھتا کہ آپ کے بوقت ولادت کعبہ ملوث ہوا ہو. معنی یہ ہے کہ اس وقت بھی ناپاکی برآمد نہیں ہوئی. فرمایا یہ صرف اللہ نے لقب ہی پاکی کا نہیں دیا بلکہ ان کی اصل پاکیزہ ہے. مولا علی کی اصل بھی طہارت ہے، خاتون جنت کی اصل بھی طہارت ہے، حسنین کریمین کی اصل بھی طہارت ہے. اور فرماتے ہیں میں تو سید الانبیاء ہوں، میری طہارت کی مرہون منت ہے سب کی طہارتیں. اس لیے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ وہ پانچ ہیں کہ جن کو کما حقہ طہارت کا لقب جچتا ہے اور طہارت کا نام ان کے لیے فٹ بیٹھتا ہے. بس یہی چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی، پھر انشاءاللہ موقع ملا.